السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب ذی احتشام، سالکین عزام، طلباء اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کی روحانی کیفیات میں سالک کے مجاہدہ اور سفر الی اللہ کے دوران دو کیفیات آتی رہتی ہیں۔ ایک قبضن کی کیفیت ہے، ایک بسطن کی۔ قبض و بسط یا قبض و بسط اس کو کہتے ہیں۔ لغوی معانی الحمدللہ آپ سب پر آشکار ہیں۔ قبض تنگی کی کیفیت کو کہتے ہیں، بسط کشادگی کی کیفیت کو کہتے ہیں۔ اب اہل علم نے اس کو بیان کیا ہے۔ آپ اس بات کو بجا طور پر اور بخوبی جانتے ہیں کہ بیان کرنے والے یا تو اپنے علمی ذوق کے مطابق اور خبر کے مطابق بیان کرتے ہیں، یا اپنے ورود کے اعتبار سے بیان کرتے ہیں۔ جو کچھ ان کے قلوب پر یا ان کے باطن پر وارد ہوتا ہے۔ جب ہم قلوب کا لفظ بولتے ہیں تو جزو بول کر کل مراد لیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہان باطن جو عالم بالا سے روحانی طور پر متصل ہے، یہ قلب میں واقع ہے۔ روح، سر، عقل، اس طرح نفس، وجدان، خفی، اخفا، ان کے صدر دفاتر، مرکزی دفاتر، صدر دفاتر قلب میں ہیں۔ تو قلب جس وقت آدمی بولتا ہے تو اس سے مراد پورا نظام باطن ہے۔ ورود پورے نظام باطن پر ہوتا ہے، اور ہر لطیفہ اپنا اپنا حصہ پاتا ہے یا اپنا اپنا فرض نبھاتا ہے۔ ہم اپنے جسمانی اعضاء کو بھی اس طرح دیکھتے ہیں۔ آنکھ کا وظیفہ بصارت ہے، کان کا وظیفہ سماعت ہے، اس طرح باقی جسمانی اعضاء۔ اب میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ قبض و بسط کے بارے میں جو اظہارات، ارشادات اور منقولات اہل فیض و برکت کے الحمدللہ ہم سب تک پہنچے ہیں، اگر صرف تصوف کا لکھاری ہے تو وہ اخبار کی روشنی میں ان پر تبصرہ کرتا ہے، جو اس تک اخبار منقول پہنچی ہیں، اور جو صاحب ذوق ہے وہ اپنے ذوق کے مطابق، اپنے مشرب کے مطابق اس پر تبصرہ کرتا ہے۔ لیکن لحاظ ان کا رکھنا ہے سالکین نے، ہم ایسے مبتدی نے، ہم ایسے پیاسوں نے، ہم ایسے متلاشیان نے، طلباء نے ملحوظ خاطر اہل ورود کو رکھنا ہے، چونکہ ان کے قلوب اور باطن پر کیفیات وارد ہوتی ہیں۔ اب کیفیات دو طرح کی ہیں، یا تو توفیقی ہیں، کبھی الہام، کبھی القا، کبھی حلاوت، یا خدا نخواستہ وسوسہ بھی اثر انداز ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وسوسہ کی تاریکی کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے اور پھر اس سے مجتنب رہنے کی استعداد عطا فرمائے۔ تو چنانچہ اہل ورود کی طرف آتے ہیں۔ اہل ورود میں ایک عظیم ہستی حضرت امام قشیری ہیں،
رضی اللہ تعالی عنہ وقدس اللہ سرہ العزیز۔ آن جناب فرماتے ہیں کہ دونوں میں فائدہ ہے۔ عبدن کہ جس وقت ایک ایسی کیفیت سالک پر طاری ہوتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ ورود رک گیا ہے، تو پھر وہ کریم رب کی طرف التجا کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، منتیں کرتا ہے، پاؤں پڑتا ہے کہ اگر اس سفر میں کوئی بے ادبی، کوئی خطا ہوئی ہے، کہیں پر نفس امارہ مسلط ہو گیا ہے، اور اے اللہ اب میں نور کے راستے پر یہد اللہ لنورہ من یشاء، یہ جو کہکشائے نور ہے اس پر پڑاؤ میں ہوں، سفر میں نہیں ہوں، اور پڑاؤ میں بھی اکتا گیا ہوں، تو حضرت قشیری فرماتے ہیں یہ کیفیت مندوب ہے، اچھی ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر عاجزی زیادہ آتی ہے، یہاں پر انکساری زیادہ آتی ہے، یہاں پر عبودیت کا زیادہ جذبہ کار فرما ہوتا ہے، اور بندہ نادم و عاجز ہو کر، منکسر ہو کر اس کے حضور اپنے باطن کے نظام میں حاضر ہوتا ہے کہ کہیں کوئی خطا ہوئی ہے، اپنے حبیب کے صدقے معاف کر دے، اور کریم رب میرا راستہ کھول دے تاکہ میں اس سفر کے الطاف عمیم، فیوز و برکات اور حلاوتوں اور لذتوں سے شاد کام ہو سکوں۔ حضرت قشیری نے قبض کو اس طرح بیان کیا ہے، اور یہ مجھے بڑا خوبصورت لگا، اس لیے آپ کے حضور بھی پیش کیا۔ اب یہاں پر قبض پر جو کچھ لوگوں نے اس طرح تبصرہ کیا ہے، اللہ ان کی بھی درجات بلند فرمائے، کہ یہ تنگی کی کیفیت ہے اور بندہ معزول ہو سکتا ہے، نہیں، ایسا نہیں۔ حضرت قشیری نے عمدہ بات کی ہے، اور اس طرح حوصلہ دیا ہے اصحاب قبض کو، سالکین قبض کو۔ ایک حال ہے، ایک کیفیت ہے، مرتب ہوتی ہے لیکن رفع بھی ہو جاتی ہے۔ اب اہل بست کی طرف آتے ہیں۔ اہل بست باطنی طور پر کشادہ ظرف ہوتے ہیں، لذتوں اور حلاوتوں کی حشر سامانیاں جاری رہتی ہیں۔ ہاں، حضرت قشیری ہی کی بات یاد آ گئی رحمہ اللہ، وقدس اللہ سرہ العزیز، لیکن یہ قول ان کا اپنا نہیں ہے، اپنے استاد و پیر حضرت شیخ ابو علی دقاق قدس اللہ سرہ العزیز سے استفادہ کر کے ہمیں شاد کام کیا ہے، ہمیں سیراب کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ بست میں عجب کی کیفیت سے، خود پسندی کی کیفیت سے نکلنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ بست میں بہت کچھ ورود ہوتا ہے، لذائذ ہوتے ہیں، حلاوتیں ہوتی ہیں، باطن ایک سرشاری کی کیفیت محسوس کرتا ہے، اور سالک بڑھتا چلا جاتا ہے، تیز گام رہتا ہے، لیکن کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اس پر عجب وارد ہو جائے۔ ہر وقت عطا سمجھے، ہر وقت توفیق سمجھے، اور نیاز، عجز اور انکساری کی وادی سے بار قدم نہ دھرے۔ سالک کا فائدہ اسی میں ہے۔ غلامم جز رضائے تو نہ جویم، جز آراہ کے فرمودی نہ پویم، زچیار لرورزم پکو ملارے، مہتر خضر و الیاس میں رہبران کڑے۔ جزاکم اللہ۔